الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الأمانة والوفاء بالعهد. قال الله تعالى: العهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. یہ باب ہے امانت کو پورا کرنے کا اور عہد و پیمان کے ایفا کا. اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ جو ذمہ داری کسی کے سپرد کی جائے اس ذمہ داری کو ادا کرے، اور جب کوئی عہد و پیمان کرے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرے. کوئی وعدہ کرے اس وعدے کو وفا کرے. یہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو دین کا ایک بڑا حصہ گویا کہ ناقص ہے اور اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور یہ معمولی حصہ نہیں ہے. بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تم ان امانتوں کو ان تک پہنچا دو. یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس میں بڑی وسعت ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی پیسہ کسی سے لیا ہے تو وہ اس کو ادا کر دے. یقیناً یہ اس کا بڑا اہم جز ہے، لیکن اس میں اور بھی باتیں آتی ہیں. کسی بھی حیثیت سے اس کے اوپر جو حق بنتا ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا، یہ سب اس میں شامل. حق جو بنتا ہے وہ مالی حق بھی بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی وہ بھی اس میں شامل. اب آدمی اگر غور کرے اپنی زندگی پر کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو کس حد تک وہ پوری کرتا ہے. اگر وہ ایک بیٹا ہے تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کی ماں اور اس کے باپ کا اس کے اوپر کیا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے. وہ بھی ایک امانت ہے اس کے ذمہ، اور اگر اس حق کو نہیں ادا کرتا تو وہ امانت میں خیانت کرتا. اگر وہ باپ ہے تو بیٹے کی ذمہ داریاں اس کے اوپر کیا کیا ہیں. ہم بعض مرتبہ بعض دینی تقاضوں سے وہاں پر خیانت کر جاتے ہیں. ایک طرف دینی تقاضا اور دوسری طرف بددیانتی. یہ جو دینی تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں اور آدھا نوافل پڑھ رہے ہیں اور چلے پہ چلہ لگا رہے ہیں، یا اور بہت سے دین کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے، جس کو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے اور اس کا ہم کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، اس ذمہ داری کو اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم خائن ہیں. ایک آدمی مدرس ہے اور اس کی تنخواہ اس کو دی جاتی ہے، وہ اس نے ذمے لی ہے، اب وہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہے. اب اگر اس کو پوری طرح نہیں ادا کرتا
بچوں کو صحیح طریقے پر نہیں پڑھاتا اور 10 کام کرتا ہے، اس میں جی رکھتا ہے اس کا، تو وہ خائن ہے، اور جو تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس میں بڑی نزاکتیں ہیں۔ ہم پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں کسی گھنٹے میں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ وہاں ہمارا کام پڑھانا ہے۔ پڑھانے کے علاوہ ہم کچھ بھی کریں، کتنا اعلیٰ کام کریں، لیکن اس کی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر ہم نے لی ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ اصل امانت ہے جس کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم، اور اس پر اگر توجہ دی جائے تو سماج کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ لیکن اس میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہم لوگوں سے خیانتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں اور دوران تدریس اگر کوئی بھی ملنے آ گیا یا اس نے بات کی تو فوراً وہ ٹائم دیکھتے تھے کہ ہم نے یہ 5 منٹ دوسرا کام کیا، جو کام ہمارے سپرد تھا وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ کوئی مہمان، بڑے سے بڑا مہمان آ جائے، میں کہتا ہوں آپ پڑھا رہے ہیں، گھنٹے میں ہیں، آپ مہمان کی خاطر نکل گئے تو آپ نے خیانت کی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے پڑھانے کا وقت، میں ذرا پڑھا لوں پھر میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ مجھے پہلے اطلاع دیتے تو میں چھٹی لے لیتا آپ کے لیے۔ یہ بڑی نزاکتیں ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح کوئی سرکاری ملازم ہے، میں یہاں تک کہتا ہوں یہ تو دین کی پڑھائی کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث جو شخص بیٹھا پڑھا رہا ہے اس کا مسئلہ تو بہت اہم ہے۔ اگر وہ خیانت وہاں کر رہا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی بے برکتی پیدا ہوتی ہے تدریس میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی، اور ظاہر ہے کہ بڑے گناہ کی بات۔ ہمارے حضرت مولانا عابد صاحب فرماتے تھے کہ ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں، ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہاں تو بالکل لگتا ہے جیسے ہم چھلنی لیے بیٹھے ہیں کہ امانت کو پہنچاؤ وہاں، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ اب آپ دیکھے چلے جائیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کون سا کام ہمارے ذمے ہے، وہی اس عجیب مزاج ہے کہ ہمارے ذمے جو کام کیا جاتا ہے اسی میں جی نہیں لگتا۔ پہلے بہت نہیں پڑھ سکتے، یہ بعض مرتبہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن بڑی بڑی چیزوں پہ پانی پھیر دیتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید کے یہاں سے جب وہ چلنے لگے تو حضرت نے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر کسی کا حق تمہارے ذمے باقی رہ گیا، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، تو یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری محنتیں سب فیل۔ ایک آنے دو آنے کے لیے نہ جانے کتنی مدت تلاش کر کے وہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی 2 پیسے 3 پیسے 2 آنے جو بھی ہو زمانے میں رہے ہوں، میں نے کپڑا خریدا، ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس میں صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ڈاکہ حلال ہو گیا۔ ارے امیروں کے یہاں سے لوٹا ہے، نالائق دیتے نہیں، اب ہم نے لے لیا، اب ہم غریبوں کو صدقہ کر رہے ہیں، باقی ہمارا بھی تو ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ بات کہی جائے تو گزار کی نہیں لگتی۔ تو دین جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیسی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں ہوتی، کوئی نظام بنایا گیا، اجتماعی کوئی نظام بنایا گیا، کوئی ذمہ داری کسی کو دی گئی، اب وہی وہ کام نہیں کر رہا ہے اور 10 کاموں میں ہاتھ لگا رہا ہے، محنت کر رہا، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ جو اس سے لازم و فرض ہے وہ نہیں ادا کر رہا ہے، اور جو لازم و فرض نہیں ہے وہاں گزرا ہو۔ اور عجیب مزاج ہوتا ہے کہ آدمی جو اپنے ذمے کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا اور دوسروں پر نگاہ رکھتا ہے کہ فلاں یہ غلطی کر رہا ہے، فلاں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، ٹانگ اڑاتا ہے وہاں۔ ارے بھائی اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے لگے تو مشین بڑی اچھی چلے گی۔ مشین کی خرابی کا سبب کیا ہے؟ ہر پرزہ دوسرے کو دیکھ رہا، خود چلنا نہیں چاہتا اور دوسرے کو دیکھ رہا، مشین کیسے چلے گی؟ ہر پرزہ اگر خود اپنا کام شروع کر دے تو مشین چلنے لگے گی۔
تو یہ جو ہمارا یہ سماج ہے، یہ بھی اگر سماج کا ہر فرد طے کر لے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کیسا نمونہ بن جائے گا۔ تو یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنا نہیں چاہتے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم ادا کرو۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، کام ہو جائیں گے۔ دفتر والے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے کو تاکتے ہیں بیٹھ کر، وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہا ہے۔ وہ جو کرے گا اس کا حساب اس کو دینا ہے، تم جو کرو گے اس کا حساب تم کو دینا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور بعض مرتبہ عجیب بھی لگے گا، لیکن واقعہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا کام چھوٹا ہے، لیکن وہ آپ کے ذمے ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے وہ چھوٹا کام جو آپ کے ذمے ہے مکمل کیجیے، پھر آپ کو موقع لگے تو آپ بڑے بڑے کام کیجیے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی جاتا ہے مدینہ طیبہ، کوئی جاتا ہے مکہ مکرمہ، اور کس لیے جاتا ہے؟ وہ کسی کام سے جاتا ہے، کوئی شخص اس کو بھیج رہا ہے، دیکھو فلاں کام تمہیں کرنے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد وہ طواف کر رہا ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی، لیکن جو کام اس کے ذمہ کیا گیا وہ کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ جو حج کمیٹی والے ہوتے ہیں، ممبران ہوتے تھے، وہ وہاں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ حاجیوں کے لیے عمارتیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کبھی مدینہ طیبہ ان کو بھیجا جاتا ہے، وہاں بھی ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ حاجیوں کے لیے کون سے ہوٹلز وغیرہ لینے ہیں، اس کا معاملہ کرنا۔ اب وہاں جانے کے بعد وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، مکہ مکرمہ میں جا کر طواف کریں، اور وہاں بلایا جا رہا ہے بھائی وہاں آدمی کھڑا ہوا ہے اور دیکھنی ہے عمارت، آدمی کہے بھائی ہم یہاں آ گئے تو یہاں حرم چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں آپ آئے ہیں، ایک کام کو لے کر آئے ہیں جو آپ پر واجب ہے، لازم ہے، آپ پر پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کیجئے، اس کے بعد بیٹھیے آ کے حرم میں۔ یہ ہے مسئلہ، بڑے بڑے کام ایک جگہ، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اپنی طرح اپنی جگہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بعض مرتبہ کوئی ایسی ذمہ داری ہمیں دی گئی کہ نماز کا وقت ہے، ہمیں فرض نماز پڑھنی ہے، تو یہ فرض نماز تو بہرحال فرض ہے اور یہ حق اللہ ہے، یہ معاف نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر آپ ایسا کرتے کہ جو بھی آپ کو کام دے رہا ہے اس سے کہتے بھائی نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز پڑھوں، نماز سے کوئی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، نوافل نہیں پڑھوں گا، جو ضروری نماز ہے میں پڑھ لوں گا، پھر آ کے کام میں لگ جاؤں گا۔ آپ کو وہاں پر معاملہ صاف کر لینا چاہیے تاکہ وہ غلط فہمی میں نہ پڑے جس نے آپ کو کام دیا ہے کہ بھائی مولوی لوگ یا مسلمان لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کام دیا جائے ان کو نمازی سے فرصت نہیں، لیکن وہاں مسئلہ یہی ہے کہ وہاں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، جو نماز 15 منٹ میں ہو جاتی ہے وہ آدھا پون گھنٹہ لگاتے ہیں، نماز تو پڑھیں گے 10 منٹ میں، اس کے بعد ہوٹل میں چائے پیئیں گے آدھا گھنٹہ۔ تو یہ تو نماز کے ساتھ بھی خیانت ہو رہی، بلکہ میں کہتا ہوں دین کے ساتھ خیانت ہو رہی، آپ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر بہت زیادہ اس دور میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ سماج کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، افراد کے اندر ہیں، جماعتوں کے اندر ہیں۔ اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو 10 خرابیاں اور مزید پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتوں کو ادا کرو، جس کو بھی امانت سپرد کرنی ہے اس کو سپرد کرو، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو پوری طرح سے ادا کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرتے تو یاد رکھو تم کتنے ہی دیندار نظر آتے ہو، لیکن حقیقت میں دیندار نہیں۔ دینداری جب آئے گی جب آدمی دین کو سمجھ کر اس کی جزئیات پر پوری طرح سے عمل کرے، اور خاص طور سے جو چیزیں حقوق و واجبات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ واجب واجب ہے، فرض فرض ہے، حق حق ہے۔
اگر ان چیزوں کو سمجھ کر ان کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو. اور اس میں نمونہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جس طرح جس کا حق تھا اس حق کو آپ نے ادا فرمایا. آخری درجے کی مثالیں، ازواج مطہرات کا جو حق تھا آپ نے وہ حق بھی ادا کیا. کوئی کہتا آپ تو نبی ہیں، آپ کو اب کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے آ کر آپ باتیں کریں اور کوئی ہنسی دل لگی کریں؟ لیکن آپ نے دکھایا ہے، سب کر کے دکھایا ہے کہ یہ بھی حق ہے. اور جو جس کا حق ہے وہ حق آپ ادا اگر نہیں کریں گے تو آپ خائن، وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے. ہاں بعض مرتبہ کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں دین کے جو فرائض کے درجے میں ہوتے ہیں، اور اس وقت ان تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایسی کوئی صورت سامنے آ جائے کہ کوئی عمل فرض عین بن جائے، کبھی جیسے جہاد فرض عین ہو جائے، یا کوئی بھی عمل اس وقت حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ فرض عین بن جائے. اب ظاہر ہے اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ کر وہ کام کرنا ضروری، تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کام میں لگنا ضروری. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر عام حالات میں ایک نظام ہے، حقوق و واجبات اور فرائض ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو بھی تم نے عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو، اس لیے کہ کل اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے وعدہ کیا تھا، تم وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کیا تم نے. اس میں بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. قرض لینے والا کہتا ہے 3 مہینے میں دے دوں گا، اور کہ 3 مہینے کبھی ہوتے ہی نہیں. مطالبہ کرنے والا بیچارہ کہاں تک مطالبہ کرے، شریف ہے تو اس کے لیے کہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ باتیں بالکل غیر اسلامی. آپ کیوں وعدہ کرتے ہیں؟ ہاں کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی یقین ہوتا ہے کہ ہم ادا کر لیں گے، لیکن کسی مصیبت میں پڑ گیا تو ایک الگ بات. پھر وہ عذر کرے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ میں فوری طور پر نہیں دے سکتا، میں بہت ہی معافی چاہتا ہوں. اب یہ ذمہ داری ہے قرض دینے والے کی، جو پہلے بھی بات آ چکی کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آدمی معاف کر دے یا مہلت دے دے تو کل اللہ کے یہاں اس کو بھی مہلت ملے گی، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ بھی معاف ہوں گے اگر یہاں اس نے اپنا حق معاف کیا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو لینے والا ہے، جس نے ذمہ داری لی ہے دینے کی اور وقت متعین کیا ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داری؟ وعدے کو پورا کرے. سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے معاملہ ہوا، اس نے کہا میں اتنی دیر کے بعد آتا ہوں، آپ سے معاملہ کروں گا. آپ وہاں تشریف لے گئے اور 3 دن وہاں پر رہے. وہ 3 دن کے بعد آیا. آپ نے کچھ بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا، وہ اتنا کہا کہ بھائی میں 3 دن سے یہاں پر ہوں، تم نے مجھے تھوڑا سا تھکایا گویا کہ. لیکن آپ نے وعدے کو پورا کرنے کے خیال سے وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کیا کہ وعدہ ہے وہ آئے گا، اب آ جائے گا، کل آ جائے گا، کچھ وقت کے بعد آ جائے گا. تو یہ جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بھائی فلاں جگہ ملیں گے انشاءاللہ کل. آپ کو اگر نہیں ملنا تھا تو کہا کیوں؟ پہلے ہی بات مطلب نیت ہوتی ہے کہ چھوڑو کون ملے گا، ایسے ہی کہہ دیتے. تو یہ غلط ہے. آپ نے اگر وعدہ کیا ہے ملنے کا تو آپ ملیے. آپ اگر نہیں ملنا چاہتے تھے تو آپ نے وعدہ کیوں کیا؟ باقی جو طرز کلام ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جانے والا کہتا ہے ابھی میں آتا ہوں، ابھی میں آتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں جاتا ہوں. یہ تفاؤل ہے. جانے کو کہتے ہیں آنا، گویا کہ یہ ایک وہ ہوتی ہے، ایک پال سی ہوتی ہے، نیک پال ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن ہمیشہ کہ نہیں جا رہا ہوں، پھر ملوں گا. جانے کو آنا کہتے ہیں. خاص طور سے حیدرآباد وغیرہ میں اس کے روایت زیادہ. جب جانے لگیں کہ ابھی میں آتا ہوں. اب آدمی ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائے، یہاں کا آدمی ہو سوچے گا بیٹھا رہے گا کہ ابھی تو آئیں گے وہ، اس کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، آؤں گا نہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. انداز اگر کلام کا ہے، کوئی اسلوب کلام ہے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر واقعتاً کہیں اس کو اس میں یعنی وعدہ سمجھا جاتا ہے اور کہیں اس طرح کا طرز کلام نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں بھی آتا ہوں پھر ملوں گا،
تو اب آپ آئیے اور ملیے آ کر، آدمی کا تماشا کرتے ہیں کہ کہہ کے جا رہے ہیں غائب ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے آدمی انتظار میں، کبھی تو کہہ کے گئے کہ آئیں گے۔ تو اگر کہیں پر یہ طرز کلام نہیں ہے، یہ اسلوب نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ اسلوب ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حاصل یہ کہ جو وعدہ کرے آدمی اس کا ایفا کرے، پورا کرے اس کو، اور جس سے کوئی معاملہ ہو اس معاملے میں پوری طرح سے جو آپس میں نظام طے ہو، جو چیزیں اس میں اصول اور آپس کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں، ان کو پھر آدمی ان کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ کہا کچھ اور کیا کچھ، جیسے کہ عام طور پر اس زمانے میں ہوتا ہے۔ بالکل زبان کا اعتبار نہیں ہوتا، وعدہ لوگ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ عام طور سے جو یہ صنعت والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان تمام باتوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وعدہ کرے آدمی اس وعدے کو پورا کرے۔ فلاں دن بنا کے دے دیں گے، ارے کیوں کہتے ہو بنا کے دے دیں گے جب نہیں دینا تو؟ یہ بھی گناہ کی بات ہے، اور یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی کیوں ہو ایسا کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، اگر تمہیں نہیں کرنا تھا تو کیوں کہا تھا؟ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: بات کہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 منافق کی علامتیں، اور بعض باتوں میں آتا ہے کہ اگر یہ علامتیں ہیں تو منافق خالص منافق ہے۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ تو یہاں جس منافق کا ذکر ہے ایک طرح کا منافق عملی ہے، ایک منافق اعتقادی ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتا، کسی فائدہ اٹھانے، کسی فائدے کو اٹھانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حضور کے زمانے میں آخر میں یہ بات بہت پیدا ہو گئی تھی، جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو بہت سے لوگ ایسے آئے جو صرف اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، مسلمان نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور زیادہ یہ بات بڑھ گئی، جب اسلامی سلطنت اور بڑھی اور وہاں سے فائدہ اٹھانے کے مواقع اور بڑھے، تو بڑی تعداد میں ایسے لوگ داخل ہوئے اسلام میں جو اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، اندر سے وہ اپنے دین پر ہوتے تھے اور اسلام کا اظہار کرتے تھے، وہ منافق اعتقادی کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے پرلے درجے میں، نیچے جو آخری درجہ ہے وہاں پر وہ ایسے منافق ہوں جو اظہار کرتے ہیں اسلام کا لیکن اندر سے کفر چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ تو منافق اعتقادی، اور منافق عملی وہ ہے جس کا یہاں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرق جو بات ہے دونوں میں مشترک وہ یہی ہے نا کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، وہاں بھی وہی ہے، اوپر سے ایمان اندر سے کفر، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ رہا، گویا کہ زبان کچھ ہے عمل کچھ ہے۔ جھوٹ کا نام کیا ہے؟ جھوٹ اسی کا نام ہے نا، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ میں نے ایسا اسے کہہ دیا تھا وہ ہو جائے گا، نہ اس نے کہا اور نہ وہ ہوگا، لیکن پیچھا چھڑانے کے لیے کبھی کبھی آدمی اس طرح کی باتیں کرتا، جائز نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ ایسے ہی 10 باتیں جھوٹ کی ہو سکتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ اس کو یعنی بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے، جھوٹ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لوگ اس زمانے میں آسانی جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے بچے کو تم یہ مت کہو کہ آؤ تمہیں میں فلاں چیز دوں گا، کہ تمہیں نہیں دینا۔ ایسا ہوتا ہے ہم تو بہلانے کے لیے، بیٹا آؤ تمہیں لڈو دیں گے، ارے لڈو کہاں تمہارے پاس، لڈو دو گے؟ لڈو تمہیں دینا ہی نہیں، تم صرف بلانا چاہتے ہو، جب آ جائے گا تو اس کو لپٹا کے اور بہلا دو گے، ادھر کر دو گے۔ تو کہا گیا کہ ایسی باتوں میں بھی جھوٹ مت بولو، ایسی جگہوں پہ بھی جھوٹ نہ بولو۔ ہاں تھوڑا سا کہیں کہیں مبالغے کی اجازت دی گئی ہے، تھوڑا سا، جیسے آدمی اپنی حدیث میں باقاعدہ صراحت ہے اس کی، اپنی اہلیہ سے اگر اس سے محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ جھوٹ میں کہے اس سے کہ نہیں تم سے میں بہت تعلق، یہ ایسی جگہ ہے جہاں جھوٹ کی اجازت ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں جھوٹ کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ معاملہ بگڑنے نہ پائے، اپنے دل کو ذرا سا مائل کر لے، تھوڑا سا تنبیہ کر لے، کیا نہیں ٹھیک ہے، ارے بیوی ہے تو بیوی سے تو محبت ہونی چاہیے،
تو اس سے زبانی جب بات کرے تو کہ تم سے زیادہ تو میں کسی کو چاہتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ ہے ہی نہیں محبت. تو یہ اس سے گفتگو جو کر رہا ہے اس میں جھوٹ کی اجازت ہے، اس لیے تاکہ سماج بگڑنے نہ پائے، اس کی مصلحت ہے. اسی طرح ایک جگہ اور کہا گیا، دو لوگوں میں جھگڑا ہے، آپ دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، اب ملانے لیکن اس سے ہٹ کر آدمی اور کوئی جھوٹ بولنا چاہے کہیں پر بھی تو اس کی اجازت نہیں ہے. گناہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ کبائر میں سے، معمولی گناہ نہیں ہے، بڑے گناہوں میں سے. اس کو لوگ بڑا کر رہا ہے، گویا کہ ایک تکبر اس کے اندر ہے، اور 10 باتیں بدترین